احسان دانش کہتا ہے کہ میں انارکلی میں رہتا تھا، انارکلی میں، تو میں ایک پان والا تھا، اس کے پاس پان لینے جاتا تھا انارکلی میں، اس کا پان بہت اچھا بناتا تھا وہ، کیونکہ میں کاندلے کا تھا، انڈیا کاندلا ایک جگہ ہے، تو ہمیں پان کا شوق تھا، تو میں پان لینے جاتا تھا، میں پھر جاتا تھا تو اس سے دوستی ہو گئی، کچھ دیر اس کے پاس منہ میں پان رکھ کے بیٹھا رہتا تھا، تھوڑی دیر ہوتی تھی ایک نوجوان آ کے نا، گندے کپڑے، میلے کپڑے، اس وقت ایک آنے کے 4 پان آتے تھے، اچھے گندے میلے کپڑے پہنے، آ کے تھڑی میں بیٹھ جاتا تھا، میں نے ایک دفعہ دیکھا، توجہ نہ کی، دوسرے دن دیکھا، کئی دن سے دیکھا، آخر میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا یہ لاہور شہر کا رئیس ہے فلاں، نام سنا؟ کہاں؟ کہ اس کا بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ تو بہت بڑا رئیس تھا۔ کہا آگے سن، یہ روزانہ 5 روپے کا ایک پان میں بناتا ہوں، 5 روپے کا پان۔ آنے کے کتنے پان آتے تھے؟ ہیں پھلاں دے ہار تے 1 روپے دے 4۔ ہمارے ایک بابا اکثر آواز لگاتا تھا، پھلاں دے ہار تے 1 روپے دے 4 روپے کے 4۔ کتنے پان آتے تھے؟ اور 5 روپے کا پان پھر کیا ہوگا اس میں؟ زعفران، مشک، کستوری، امبر اس پان میں ڈلے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کہا اب آگے سنیں، کہا کہ اس کے باپ نے اس کی جو دولت اور مال چھوڑا اس میں خیر و برکت نہیں تھی، الف لفظ کہے ہیں احسان دانش نے، اور قل ہو اللہ پڑھنے والے کے ساتھ برکت شامل ہو جاتی ہے۔ غور سے سمجھیے گا، ہائے کیا بات کہہ بیٹھا ہوں میں آپ۔ اللہ، کہا کہ یہ روز 5 روپے کا پان کھانے آتا، ایک وقت آیا پیسے ختم ہو گئے، کہنے لگا چاچا پان ادھار دے دے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا لے لا، روز آتا ہے۔ چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا تو بندہ خالی ہو گیا ہے۔ اب میں نے پوچھا اب کیوں آتا ہے پھر؟ کہنے لگا اب ایک اور نوجوان آتا ہے جو 5 روپے کا پان لیتا ہے، تھوڑی دیر منہ میں رکھتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، پھر اگل دیتا ہے، یہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا اگلا ہوا پان منہ میں ڈال کے پھر چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور نوجوان آتا ہے، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظریں خزاں کیسے کیسے۔ خیر اور برکت۔ اب پھر سنیں، اب پان آنے کے 4 اور ایک 5 روپے کا 1۔ اب یہ حدیث میرے کملی والے کی روایت سمجھ آئے گی کہ جو ایک بار قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا دیتا ہے؟ برکت، برکت۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا، میں پڑھ رہا تھا، کہا مسلمانوں کا ایک لفظ برکت ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا، میں نے کہا برکت سے مراد شاید کثرت ہوگی، زیادہ ہوگی، کہا تلاش میں نکلا، مجھے مصر میں جا کے ایک بابا ملا جس نے مجھے پھر برکت کی کہانی سنائی۔ فرمایا جو ایک بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے لیے برکت ہے، 2 بار پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے گھر والوں کے لیے برکت ہے، اور جب تیسری دفعہ پڑھتا ہے میرا اللہ کہتا ہے تیرے پڑوسیوں کے لیے برکت ہے۔ سوچیں جو روزانہ 1 تسبیح 2 تسبیح پڑھ لیتا ہوگا، جو روزانہ تھوڑا یا زیادہ پڑھ لیتا ہوگا، اس کے لیے برکتوں کے کتنے دروازے کھلتے ہوں گے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا حضور کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ میں نے چاہا کہ اس شخص کو جا کر خوشخبری سناؤں، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور کے ساتھ صبح کا کھانا نہ رہ جائے، اور پھر آپ نے فرمایا جو 50 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخشے گئے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے روز منادی پکارے گا، سنتے ہو؟ جو رحمان کا مداخوان ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک منادی کہے گا او لوگوں سنتے ہو؟ لوگ کہیں گے کیا؟ کہا جو رحمان کا مداخوان ہے، جو اللہ کا مداخوان ہے، جو میرے رب کی قوالیاں اور رب کے نغمے گاتا تھا، وہ کون ہے؟ اور وہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا اس وقت اس جہان میں
जहां नफ्सा नफ्सी और कसमा पुरसी होगी, सिवाय कुल हुवल्लाह की कसरत करने वाले खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा होगा। जो कुल हुवल्लाह की कसरत करने वाले हैं वही खड़े होंगे। और इब्न अब्बास फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इसको 4 रकात में 200 बार इस तरह पढ़े कि हर रकात में 50 बार पढ़े, उसको 100 बरस के यानी 50 साल पहले और 50 साल आइंदा के रब गुनाह बख्श देगा। 4 रकात ऐसी पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 50-50 बार पढ़े, अल्लाह 100 बरस के गुनाह, 100 बरस के गुनाह 50 पहले के 50 बाद के बख्श देगा।